السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالرحمن، میڈیکل اسپیشلسٹ۔ آج آپ سے میں ایک بہت اہم ٹاپک پہ بات کروں گا جو کہ بہت ہی کامن ہے اور بہت ہی زیادہ ایسے مریض ہمارے پاس آتے ہیں، اکثر ہمارے پاس وارڈ میں داخل ہوتے ہیں اور یہ ایسے ایک ایمرجنسی سچویشن میں آتے ہیں اور لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اکثر اس کے بارے میں بہت کنسرن ہوتے ہیں کہ اس کا کیا بنے گا یا اس کا کیا آؤٹ کم ہوگی ایسے اس کی۔ تو جس ٹاپک پہ میں آج آپ سے بات کروں گا وہ ہے فالج، یا ہماری زبان میں جس کو ہم سٹروک کہتے ہیں۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دماغ کی جو رگیں ہیں تو بعض اوقات ان میں یا تو کوئی کلاٹ بن جاتا ہے جس سے آگے بلڈ سپلائی دماغ کی جو بند ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے، بلڈ سپلائی آگے نہیں جاتی، یا وہ رگ جو ہے پھٹ جاتی ہے جس کو ہم ہیمریج کہتے ہیں، بلیڈ کہتے ہیں۔ تو ان دو اس کی وجوہات ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا، کس وجہ سے یہ ہوتا ہے، اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی جو سب سے بڑی 3-4 وجوہات ہیں ان میں سب سے پہلے بلڈ پریشر، شوگر، اسموکنگ اور ہائی کولیسٹرول کا ہونا ہے۔ یہ بڑی وجوہات ہیں، اور چھوٹی وجوہات بھی بہت ساری ہیں لیکن جو بڑی وجہ ہیں وہ یہی ہیں۔ اب آپ لوگوں کو سمجھنا اس میں یہ ہے کہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کا دماغ کا کچھ حصہ یا جو ایریا جس کو بلڈ سپلائی رک یا بند ہو جاتی ہے اس میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ سیلز ناکارہ ہو جاتے ہیں بلڈ سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے، آکسیجن نہ پہنچنے کی وجہ سے۔ اور دماغ کے جس حصے کا جو فنکشن ہوتا ہے، سپوز ہمارے دماغ کے اندر ہمارے ہر کام کے لیے ایک ایریا مخصوص ہے، ہماری ہاتھ کے موومنٹ کے لیے، آئی موومنٹ کے لیے، بات کرنے کے لیے، ہر چیز کے لیے دماغ میں ایک ایریا ہے۔ تو جس کی سپلائی جس ایریا ڈیڈ ہوگا، جس کام کے لیے جو مخصوص ہے وہ کام پھر نہیں ہوتا۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ پیشنٹ آپ کے پاس آئے گا، اس کا ایک سائڈ کمزور ہو جاتی ہے یا شل ہو جاتی ہے، بعض اوقات زبان میں لکنت آ جاتی ہے یا بات نہیں کر سکتے، آنکھوں میں اس پہ بینائی ختم ہو سکتی ہے، اس کی بہت ساری جو ہے وہ ہو سکتی ہیں، لیکن بے ہوش بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اچانک سے جو ہے نا بے ہوش ہو جانا، زبان بھاری ہونا یا ایک سائڈ کمزور ہو جانا، یہ اس کی مین علامات ہیں۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا بڑا جو ہے نا ایریا یا کتنا جو ہے نا دماغ کو نقصان پہنچا۔ بعض اوقات وہ چھوٹی رگ بھی بند ہو سکتی ہے جو بعض اوقات خود ہی کھل جاتی ہے، 24 گھنٹوں میں وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات وہ اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ اس کو مہینے لگ جاتے ہیں یا سالوں سال لگ جاتے ہیں، یا وہ بعض اوقات ریکور ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا ڈیمیج پہنچا ہے اور اس پہ وہ ہے۔ اب اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے، ٹریٹمنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم اس کا سی ٹی اسکین بہت ضروری ہوتا ہے۔ جو جیسے ہی مریض آتا ہے اس کو ارجنٹلی ہاسپٹل پہنچنا چاہیے تاکہ سب سے پہلے معلوم ہو کہ یہ کلاٹ ہے یا ہیمریج ہے۔ تو یہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے، ان دونوں سی ٹی اسکین کے ذریعے میں پتہ چلتا ہے، کیونکہ جو کلاٹ ہے جس میں رگ بند ہو جاتی ہے اس کی الگ ٹریٹمنٹ ہے، اور بلیڈ جو ہے، جو ہیمریج ہے جس میں رگ پھٹ جاتی ہے، اس کی الگ ٹریٹمنٹ ہے۔ دونوں کو معلوم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے یہ ہے کہ جس کو بھی یہ ہو جاتا ہے تو یہ ارلی سے ارلی آپ ہاسپٹل پہنچائیں۔ تو ایسی کچھ دوائیاں ہم دیتے ہیں اس کی، جو کلاٹ والا ہوتا ہے جس میں رگ بند ہو جاتی ہے، اور وہ جو ارلی سے ارلی دینی ہوتی ہیں، تو اس کا بھی جو سروائیول ہے، آؤٹ پٹ یا آؤٹ کم جو ہے وہ پھر اچھا ہوتا ہے۔ تو اس میں اکثر بعض اوقات کچھ لوگ اگر ڈیلے کر دیتے ہیں تو پھر اس طرح فائدہ نہیں ہوتا۔ دوسرا اس کا جو ہم علاج ہے اس میں یہ ہے، یا پریونشن بہت ضروری ہے۔ پریونشن کیا ہے کہ اگر آپ بلڈ پریشر اچھا کنٹرول کریں گے، شوگر اچھا کنٹرول ہوگا، اس طرح کی اسموکنگ ختم کر دیں گے، نہیں کریں گے، تو اس سے پھر جو ہے یہ بیماری سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس میں مین رول جو ہے، اگر یہ ہو جاتا ہے وہ اس کی ریہیبلیٹیشن کا ہے، اس میں نرسنگ کیئر ہے، گھر میں ہوم کیئر ہم بتاتے ہیں کہ اس میں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اکثر دیکھا یہ جاتا ہے کہ مریض اس میں ہمارے جو نگلیکٹ ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ اکثر مریض جو ہے کھانا پینا ان کا جو ہے نا ختم ہو جاتا ہے، بعض اوقات وہ نگل نہیں سکتے، این جی ٹیوب ڈالی ہوتی ہے، اس کے ذریعے خوراک دینی ہوتی ہے۔ تو وہ سیکھنا گھر والوں کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کی کیئر کیسے کریں گے، صفائی کی کیئر، اسکن کیئر کیسے کرنی ہوتی ہے، ان کو فزیو تھراپی آپ نے دینی ہوتی ہے، اسپیچ تھراپی بعض اوقات دینی ہوتی ہے۔ پیشنٹ پڑے پڑے بیڈ پہ جو ہے نا بیڈ سور ڈیولپ کر لیتے ہیں، ان کی اسکن خراب ہو جاتی ہے، ان کی سائڈ پوسچر چینج کرنا بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو ہمارے پیشنٹ سفر اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کو گھر میں فیڈ کرنے والا کوئی صحیح نہیں ہوتا ہے، تو وہ اکثر خوراک کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں، بیڈ پہ پڑے پڑے ان کی پوزیشن چینج نہیں ہوتی تو ان کی اسکن خراب ہو جاتی ہے، جس کو ہم بیڈ سورس کہتے ہیں، وہ ڈیولپ کر لیتے ہیں۔ این جی ٹیوب پہ کی وجہ سے اس کا چیسٹ خراب ہو جاتا ہے، جس کو ہم اسپائریشن نمونیا کہتے ہیں۔ تو یہ پیشنٹس اس طرح بہت مزریبل جو ہے نا، یا بہت خراب زندگی بعض اوقات، کیونکہ یہ کہ ایسے کوئی ہماری نرسنگ کیئر لانگ ٹرم میں، کیونکہ ان کو بڑی لانگ ٹرم کیئر چاہیے ہوتی ہے، سالوں سال یا مہینوں چاہیے ہوتی ہے،
تو وہ دینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ ایسے کوئی ادارے نہیں ہیں, ہاسپٹل والوں نے پھر اس کو ڈسچارج کرنا ہوتا ہے کچھ عرصے بعد, کتنا ہفتہ 2 ہفتہ مہینہ رکھیں گے, لانگ ٹرم کی جو ہے نا اس میں گھر میں دینی ہوتی ہے, جو بہت مشکل کام ہے. اس کے لیے ایک ڈیڈیکیشن چاہیے ہوتی ہے, اس کے لیے جو ہے نا ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے, اس کے لیے اویئرنیس چاہیے ہوتی ہے, سمجھانا صحیح ہوتا ہے. لوگ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس لے آتے ہیں کہ اس کا کچھ کریں, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی ایسا کوئی انجیکشن ہوگا وہ لگے گا اور اس سے جو ہے اس کی جو ہے نا ویکنس ختم ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. بعض اگر یہ ریکوری ہوتی بھی ہے بعض تو وہ بڑی سلو ہوتی ہے, بہت سلو ہوتی ہے. تو جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس میں جو ریکوری ہے اس میں بہت ٹائم لگتا ہے, اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہیں کہ یہ جو ویکنس ہو گئی ہے اس میں کوئی یکدم سے کوئی ایسی چینج آ جائے اور ایسی کوئی دوائی ہوتی ہے. تو اس میں دوائیوں کا اگر اثر بھی ہے تو وہ بہت ٹائم لیتا ہے. اور ہم پھر ہمارا فوکس کیا ہوتا ہے کہ ہم نے بلڈ پریشر اور شوگر اور یہ چیزیں کنٹرول کرنی ہوتی ہیں. اور اس میں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں اگر ایک دفعہ ہو گیا تو دوبارہ ہونے کے چانسز بھی ہوتے ہیں, کیونکہ بیماریاں سٹل وہی ہوتی ہیں. تو مین فوکس ہمارا پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو ریہیبلیٹیشن کریں, نرسنگ کیئر, فزیوتھیراپی, اچھی نیوٹریشن, ڈائٹ کیئر, صفائی, ہائیجین, سکن کیئر, ان چیزوں کے پر زیادہ فوکس ہوتا ہے. تو یہ عام لوگوں کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے اس میں, کیونکہ لوگ اس میں زیادہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسے معجزہ ہو جائے. ہاں ایک چیز جو ہے نا جو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو اگر چھوٹی رگیں ہیں, بعض اوقات ایک اس کی قسم ہے اسٹروک کی, اس کو ہم TIA کہتے ہیں, اس میں مریض جو ہے 24 گھنٹے کے اندر ہی خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی رگ جو ہے نا بند ہوتی ہے, وہ کلاٹ ہوتا ہے, وہ کلاٹ آگے خود ہی چلا جاتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, وہ ریورسیبل چیز ہوتی ہے, وہ 24 گھنٹے کے اندر ٹھیک ہو جاتا ہے. تو باقی چیزیں جو ہوتی ہیں بڑی لانگ ٹرم ہوتی ہیں, بڑی اس میں صبر آزما پروسیس ہے, اس میں جو ہے نا بہت کیئر چاہیے ہوتی ہے پیشنٹس کو. تو یہ اس کے مسائل ہیں اس میں, اور اس میں بہت ساری کمپلیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں. تو عام لوگوں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کو سمجھ سکیں, اور اس میں بعض اوقات لوگ جو ہے بہت زیادہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگتے ہیں, کبھی اس میں مختلف چیزیں ٹرائی کرتے ہیں, اور لوگ ان کو ایسے اس پہ ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں ان کی اس پریشانی کا. تو یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ایک دفعہ CT اسکین پہ کوئی اگر بڑا ڈیمیج آ گیا ہے تو اس میں جو ہے بعض ریکوری کے چانسز اگر ہوتے بھی ہیں تو بہت سلو ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو یہ چیزیں ہیں, ہم اس کی لائف کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے اس کی ساتھ ساتھ میں کچھ ایسی چیزیں کرتے رہتے ہیں. مطلب ایسے پیشنٹوں کو پین بھی ہوتے ہیں, درد بھی ہوتے ہیں, ایسی میڈیکیشن دیتے رہتے ہیں کہ ان کی درد بھی کم ہو, ساتھ میں اس کی لائف میں تھوڑا بہت جو ہے نا اس کی بہتری آ سکے. تو یہ اس میں مسائل ہوتے ہیں. اور امید ہے آج کی ویڈیو کے متعلق آپ کو اس سے انفارمیشن میں زیادہ کچھ آیا ہوگا, اور آپ کو امید ہے کہ اس سے جو آپ کے آس پاس کے جو مریض ہیں اس کو بھی فائدہ پہنچا سکیں گے آپ. اور اگر آپ کے اور کوئی سوال ہیں یا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں تو آپ کمنٹس کریں اور پوچھیں. تو شکریہ.